بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو شروع کر لیتے ہیں آج کا ایک واقعہ۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتوں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں موجود ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذمہ داریوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ان کا مقام فرشتوں میں بہت بلند ہے اور ان کی ذمہ داریاں قیامت اور حشر و نشر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا بنیادی فریضہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ ان کے نام کا ذکر قرآن کریم میں براہ راست نہیں آیا، لیکن متعدد احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ لفظ اسرافیل کا مطلب ہے اللہ کا غلام یا اللہ کا خادم۔ اسرافیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکنا ہے۔ یہ سور ایک خاص قسم کا آلہ ہے جو قیامت کے آغاز اور پھر آسمانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ اس بارے میں قرآن مجید اور احادیث میں واضح اشارے موجود ہیں۔ پہلا سور قیامت کے آغاز کے لیے پھونکا جائے گا، جس سے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ ہر جاندار موت کے گھاٹ اتر جائے گا اور دنیا اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہے گی۔ اور سور پھونکا جائے گا، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ دوسرا سور اس وقت پھونکا جائے گا جب تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ حشر کے دن ہوگا جہاں تمام انسان اور جن اپنے اعمال کے حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں۔ ان کا شمار 4 بڑے فرشتوں میں ہوتا ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حدیث کے مطابق اسرافیل علیہ السلام ہمیشہ سور کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی نظریں عرش کی طرف لگی رہتی ہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں تو فوراً سور پھونک سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور بردار فرشتہ اسرافیل اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہیں اور سور منہ کے قریب رکھے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں۔ اسرافیل علیہ السلام کی جسمانی ساخت بھی دیگر فرشتوں کی طرح بہت بڑی اور شاندار ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سور جیسا عظیم آلہ ان کے پاس ہے۔ قیامت کے آغاز کا منظر انتہائی خوفناک ہوگا۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کریں گے۔ سور کی پہلی آواز سے زمین و آسمان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دوسری آواز کے ذریعے ہر انسان اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب دینے کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اسرافیل کو سور دیا گیا ہے وہ ہمیشہ اسے منہ کے قریب رکھے ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرافیل علیہ السلام کو اپنی دعا میں یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک اسرافیل علیہ السلام بھی دیگر فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی تسبیح و تحلیل اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے کبھی انحراف نہیں کرتے اور ہر وقت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سور ایک ایسا آلہ ہے جس کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنا انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اسرافیل علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے۔ سور کی آواز انتہائی شدید اور گونجدار ہوگی۔ اس آواز سے زمین و آسمان ہل جائیں گے اور ہر ذی روح سے بے ہوش ہو جائے گا۔ سور کی آواز سے دنیا کی زندگی کا اختتام ہوگا اور آخرت کا آغاز ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ ہوگا۔ قرآن مجید میں قیامت اور سور پھونکنے
کے مختلف مقامات پر اشارے دیے گئے ہیں۔ سورۃ التکویر میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کے دن کو القاریہ، دہلا دینے والا دن کہا گیا ہے۔ سورۃ الزمر میں سور کے بارے میں براہ راست ذکر موجود ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا کردار قیامت کے دن بہت اہم ہوگا۔ وہ اللہ کے حکم سے منتظر ہیں اور ان کی ذمہ داری آخرت کے نظام کا ایک اہم جزو ہے۔ ان کا ذکر ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم اس دن کی ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقرب فرشتوں کی طرح اپنی عبادت اور اطاعت کی راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ ایک سچا واقعہ تھا جو قیامت کے دن ہوگا اور سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو معاف کرے۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملوں گا آپ سے دوبارہ اسی طرح کے ایک اور اچھے واقعے کے ساتھ، اور آپ کون سا واقعہ سننا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔